बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान ख़ान ने शहबाज शरीफ का ये जो ख्वाब था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको रिलीफ़ मिल जाएगा और वो अपनी टीम ले आएंगे, अपना प्रोसिक्यूटर ले आएंगे और अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ले आएंगे और उनको NRO मिल जाएगा। इमरान ख़ान ने उनकी राह में बड़ी रुकावट खड़ी कर दी है और अब इस इमरान ख़ान के इक़दाम के बाद अदालत में शहबाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़मानत अपनी मंजूर करवाना और फ़र्द जुर्म से बचना और सज़ा से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई है जिसको अदालत ने मंजूर किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि बिल आखिर इमरान ख़ान की तरफ से जो कहा गया और जिस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट है और इमरान ख़ान ने इस सारे के सारे मामले पर बारहा इनसे कहा कि आप आइन और कानून के मुताबिक जो सिक्योरिटी बनती है एक साबिक वज़ीर आज़म की आप उसको प्रोवाइड करें। और हुकूमत इस मामले पर हमेशा से ही जानबूझकर, जब मरीम नवाज़ को इन्होंने सिक्योरिटी दे दी और जिसको जो कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिमा है, तो फिर इनको इमरान ख़ान को जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उनको सिक्योरिटी देते हुए क्यों मौत पड़ती थी। कल जब शहबाज गिल ने ख़त लिखा तो उस ख़त के जवाब पर शहबाज शरीफ की तरफ से फौरी चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर इमरान ख़ान के लिए मुकर्रर करने की हदायत की गई है और वज़ारत दाखिला की जानिब से वज़ीर आज़म को चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई जिसमें शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हदायत की है। ये है वो सबूत जिसके बाद, क्योंकि ये इस्लामाबाद में पहले ही बात हो रही है और हसास अदारों ने भी ये बता दिया है कि इमरान ख़ान की जान को ख़तरा है और इमरान ख़ान ख़ुद ये बात कर चुके हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा ख़त लिखना पड़ा कि आप लोगों के अंदर ना कोई शर्म है ना हया है, आप एक मुजरिमा को सिक्योरिटी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे सकते हैं, साबिक वज़ीर आज़म को आप नहीं दे सकते जिनकी जान को ख़तरा है। बिल आखिर शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी देने की हदायत कर दी है वज़ारत दाखिला को। आप देखते हैं उस हदायत पर अमल कब होता है। दूसरी तरफ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी। इमरान ख़ान ने एक बात की थी जलसे में और ये कहा था कि पाकिस्तान पर आप एटम बम गिरा देते वो बेहतर था बजाय इसके कि जो आपने ये टोला मुसल्लत किया है जिसने 1 माह के अंदर अंदर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आप जानते हैं कि अक्सर ये एक मुहावरा है, एटम बम गिराना या बम गिराना या धमाका होना, ये उर्दू में मुहावरों में इस्तेमाल होता है कि जब को बहुत बड़ा आप किसी कौम के ऊपर किसी के ऊपर जुल्म कर दें, किसी का बहुत बड़ा आप नुकसान कर दें, तो ये मुहावरतन इस्तेमाल होता है कि एटम बम गिराना। अब उस पर ये एक दरख्वास्त दी गई है और इस दरख्वास्त ये देने वाले इमरान ख़ान, लाहौर की सेशन अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त जो गुज़ार हैं शेख मुज़फ़्फ़र, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान में मेरे बीवी और बच्चे भी रह रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद करने की इमरान ख़ान की धमकी खौफनाक है। उन्होंने कहा कि अदालत इमरान ख़ान पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी करे और उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान की तकरीर में पाकिस्तान पर एटम बम गिराने की धमकी जो दी गई थी उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसी दरख्वास्तें आती हैं और कैसे हमारी अदालतें उन पर नोटिस भी जारी कर देती हैं, क्योंकि एक फ़ॉर्मेलिटी होती है और पहली दरख्वास्त पर तो जो सेशन अदालतें हैं जब भी ये अंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें आती हैं तो पहली दरख्वास्त पर तो वो देखते ही नहीं कि दरख्वास्त है क्या और वो नोटिस जारी कर देते हैं। फिर अगली तारीख पर पुलिस की तरफ से जवाब आता है, उस जवाब को पढ़ते हैं और फिर ये फ़ैसला कर देते हैं और ये दरख्वास्तें खारिज कर देते हैं, बजाय इसके कि ये इतने बड़े ओहदे हैं, इतनी बड़ी एक ज़िम्मेदारी है काजी की, जस्टिस ऑफ पीस की इनकी ज़िम्मेदारी है। जब कोई नई दरख्वास्त आती है आप उसको पहले पढ़ें तो सही और उसको पढ़ने के बाद अगर कोई उसमें बात बनती है तो आप उसमें नोटिस जारी करें, नहीं बनती तो आप खारिज कर दें, बजाय इसके कि मीडिया को एक मौका मिल जाए और मीडिया कहे क्या बात है, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई थी और उस पर नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब तलब कर लिया है पुलिस से। ये सारी चीज़ें हमारे अदालती निज़ाम को दिन ब दिन तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। सेशन अदालत ने SP इन्वेस्टिगेशन से 18 मई तक रिपोर्ट तलब कर ली है और पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए हैं। इमरान ख़ान ने मर्दान के जलसे में खिताब करते हुए कहा था कि मौजूदा हुक्मरानों को लाने से बेहतर था पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देते। ये इमरान ख़ान की तरफ से कहा गया था और ये दरख्वास्त जो है
اس پر یہ ساری کارروائی ہوئی ہے۔ اب دوسری طرف جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں آصف ہاشمی، ان کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ آصف ہاشمی ایک بدنام زمانہ نام ہے اور ان کے خلاف یہ چیئرمین متعلقہ وقف املاک بورڈ تھے سابق، اور ان کو 2016 میں دبئی سے کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ دبئی پولیس نے آصف ہاشمی کو انٹرپول حکام کے حوالے کیا تھا اور پی پی رہنما آصف ہاشمی پر 1.5 ارب روپے کی کرپشن کا الزام عائد کیا گیا تھا اور وہ گرفتاری سے 2 ماہ قبل یورپ سے دبئی فرار ہوئے تھے۔ آصف ہاشمی کو سال 2013 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے ملک کا کہ کیسے کیسے لوگوں کو نوازا جاتا ہے، اور کیونکہ نوازنے والے بھی تو وہی تھے۔ جب زرداری کی حکومت ہوگی یا نواز شریف کی حکومت ہوگی تو وہ اپنے جیسوں کو ہی ستارہ امتیاز دیں گے، کسی پڑھے لکھے کو، کسی کیلیبر کے آدمی کو تو نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ 2013 میں جس کو ستارہ امتیاز مل رہا ہے، 2016 میں انٹرپول کے ذریعے دبئی پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے، اور 1.5 ارب کا ان کے خلاف جو کیس ہے نیب کا وہ الگ سے ہے، اور یہ چیئرمین تھے متروکہ وقف املاک بورڈ کے، اور انہوں نے پورے متروکہ وقف املاک بورڈ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بیڑا غرق کیا، اس کی جو زمینیں تھیں ناجائز قبضے کروائے، اور پورے سندھ میں ساری زمینیں جو زرداری مافیا تھی اس میں بانٹ دی گئی تھیں۔ اس پر ان کے خلاف نیب کا ریفرنس تھا۔ ایک ان کے خلاف کیس تھا ایف آئی اے کی طرف سے، اور آج ایف آئی اے کے کیس میں ایف آئی اے نے فروری 2022 میں گجرات میں 13 کنال اراضی کی منتقلی کے ریکارڈ میں مبینہ ٹیمپرنگ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ فروری 2022 میں گرفتاری ہوئی، مارچ، اپریل اور اب مئی ہے۔ 2.5 ماہ میں ملزم باہر آ گیا، اور ہم جب ہمارے پاس کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے یا کسی بھی کرمنل جو لاء کی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ پہلے کہتے ہیں کہ ملزم کو گرفتار ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، وہ کہتے ہیں 1-2 ماہ ہو گئے ہیں۔ 1-2 ماہ والے ملزم کے خلاف تو کوئی جاتا نہیں ہے ہائی کورٹ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ کم از کم کوئی 4-5 ماہ گزر لینے دیں، پھر اس کے بعد گراؤنڈ بنے گی ہائی کورٹ جانے کی۔ ہائی کورٹ پہلا سوال یہ پوچھتی ہے کہ اچھا گرفتاری کب آپ نے اس کی شو کی ہے یا کب گرفتار کیا ہے، اور اگر اس میں یہ ہو کہ وہ 1-1.5 ماہ 2 ماہ ہوئے ہیں تو اس پر تو عدالتیں لمبی تاریخ کر دیتی ہیں، اس کی ضمانت کیا نوٹس جاری کر دیتی ہیں۔ لیکن یہاں پر کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی درخواست ضمانت یہ فروری 2022 میں گجرات سے گرفتار ہوئے تھے، اور ان کے خلاف مبینہ ٹیمپرنگ کا الزام تھا، اور اس الزام نے ایف آئی اے نے ان کو جو گرفتار کیا تھا، اور آصف ہاشمی کا موقف تھا کہ ایف آئی اے نے سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج کیا اور عدالت درخواست ضمانت منظور کرے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے آصف ہاشمی کی جو درخواست ضمانت تھی اس کی مخالفت کی، لیکن جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی صاحب ہیں انہوں نے آصف ہاشمی کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی، جن کو فروری 2022 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ آصف ہاشمی وہ بدنام زمانہ جن کے خلاف اتنے بڑے کیسز ہیں چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ کے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف 16 ارب منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور اس میں ان کے خلاف جو کیس ہے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے۔ ضمانت کی جو درخواست ہے عبوری ضمانت، یہ پہلا کیس ہوگا جس میں 1 سال کے قریب ہو گیا ہے اور عبوری ضمانت ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، نہ وہ کنفرم ہوئی ہے نہ وہ ریجیکٹ ہوئی ہے۔ پہلے ایک عدالت میں چلتی رہی ہے، 6-7 ماہ اس عدالت میں چلی ہے، اس کے بعد پھر عدالت نے اپنا دائرہ اختیار نہ ہونے کی وجہ سے کیس دوبارہ ٹرانسفر کر دیا جو ایڈمن جج تھے، پھر نئے سرے سے ضمانت کی درخواست دی گئی، اور اس کو بھی 7-8 ماہ گزر گئے ہیں۔ دوسری طرف جو فرد جرم عائد ہونی ہے، فرد جرم عائد نہیں ہونے دی جا رہی، اور اس پر بھی عدالت نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر بھی برہمی کا اظہار کیا تھا۔ اب عدالت کیا کرے جب مدعی بھی مل گیا ہے، ملزم بھی ایک ہو گیا ہے، مدعی کا جو وکیل ہے وہ ملزم کے وکیل کا جونیئر ہے، جب یہ سارے معاملات ہو جائیں تو اس کے بعد پھر چیزیں انتہائی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ الزام لگایا تھا کہ جو نئے پروسیکیوٹر اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کیے گئے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے شہباز شریف کے کیسز میں، وہ سینیٹر، لیگی سینیٹر اور موجودہ وزیر قانون مسلم لیگ نون کے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے چیمبر کے وکیل ہیں، اور ان کو انہوں نے اسپیشل پروسیکیوٹر لگا دیا۔ جب رپورٹرز بتاتے ہیں کہ جب شہباز شریف، حمزہ شہباز آئے عدالت میں تو جو وہ اسپیشل پروسیکیوٹر صاحب تھے وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے،
انہوں نے باقاعدہ پروٹوکول سے حمزہ شہباز کو وہ جگہ دی اور ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے۔ ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہاں درخواست دی جاتی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پارٹی بنایا جائے اس کیس میں، اور وہ کیونکہ مدعی مل گیا ہے، جب مدعی اور ملزم مل جائیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ناظم جوکھیو قتل کیس میں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے کہ ہمیں پارٹی بنایا جائے۔ اور یہ کرمنل جو کیسز ہیں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب باپ مدعی ہے اور باپ دوسری پارٹی سے مل جاتا ہے تو بیٹا درخواست دے دیتا ہے، بیوی درخواست دے دیتی ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کئی کیسز میں کہ بیوی خود اس نے شوہر کا قتل کیا اور ایف آئی آر درج کروا دی، وہ خود مدعی تھی، بعد میں بیوی ہی ملزم کے طور پر سزا ہو جاتی ہے۔ تو کرمنل کیسز میں فریق ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ کرمنل کیسز میں جو مدعیت ہے جب سرکار ہو تو اس کے ساتھ مزید بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے اور عمران خان نے باقاعدہ اس کی ریٹن منظوری دے دی ہے، اور تحریک انصاف لائرز فورم کو شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں فریق بننے کے لیے درخواست دینے کی منظوری دے دی ہے، اور عمران خان اور جو لائرز ونگ ہے ان کی طرف سے یہ آج کہا گیا ہے کہ وہ درخواست آج کل میں دائر کر دیں گے۔ درخواست تیار ہو گئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک عبوری ضمانت کا فیصلہ نہیں ہوا، اور اب ملزم کہہ رہا ہے کہ میری مرضی کا وکیل لگا دیں۔ ہم چاہتے تھے سپریم کورٹ اس معاملے پر از خود نوٹس لے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ منی لانڈرنگ کیس سے متعلق ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں جو ہم عدالت میں دینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں فریق بنایا جائے۔ یہ درخواست تیار کر لی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اگر شہباز شریف یہ سمجھتے تھے کہ وہ بچ جائیں گے اور وہ منی لانڈرنگ کیس میں وہ گزر جائیں گے، وہ نکل جائیں گے، وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب مدعی خود وہ ادارہ ہے جو ڈائریکٹ وزیر اعظم کے انڈر آتا ہے، اور وزیر اعظم خود جس کیس میں ملزم ہو وہاں وہ ادارہ کیسے کام کر سکتا ہے، اور وہ کیسے خود مختار ادارے کے طور پر کام کرے گا۔ اس وجہ سے یہ پاکستان تحریک انصاف کی بطور پاکستانی یہ جو درخواست ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔